ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ان عاملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر, ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے. ہم علم میں, تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں. چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائیونڈ کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو, یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے. سمجھتے ہو. تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسا ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو, مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے, اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں, یہ لاٹھی سانپ ہے, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے, اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو, تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو, پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے, لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے. تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے, خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, تہجد بھی ہوتی ہے, اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے, نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے, ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر, ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے, بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, یہ اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی. تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے, پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو, شاگرد تھا کوئی, میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو, خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں. یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیل, کوئی بھوت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں.
ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق مل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دو. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا, ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا, یا خواب آیا ہوگا, یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم؟ کچھ اور کھاتے ہو تم؟ روزانہ زمزم پیتے ہو؟ کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے. کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں تم, وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کمبخت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں, میں ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے. اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہے, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آ گیا, اب کیا کریں, نہیں بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر
ٹھیک کیسے ہوگا؟ بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا، ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا، بولو نا کیسے؟ شادی ہو گئی آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے، ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی، مل جائے گا۔ قبض رہتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج۔ ایچ پائلوریا ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ پیشاب بار بار آتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ اب کری میں آپ کو مل جائے گا۔ پیشاب رک گیا ہے نارمل کھل کے آئے گا ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا۔ شوہر نشہ کرتا ہے چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ ساس قابو میں نہیں آ رہی، گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، جا ہی نہیں رہی، ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا۔ فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اولاد بگڑ گئی ہے، گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا۔ یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار، او بھائی منجن ہے یار۔ کل کی بات بتاؤں آپ کو، مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے۔ یہ پکڑ دراج تمہیں فارم میں آیا ہوں، نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے۔ کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے۔ اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے، اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے۔ میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اور بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے، کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ، باقاعدہ پڑھا ہوا ہو، وہ تجربہ ہو اس کا۔ کسی ڈاکٹر مر گئے کہ ڈاکٹر؟ میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کل ایک خاتون، میں فون نہیں اٹھاتا، ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے، مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں۔ اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں، بیان میں سنتی ہوں شوق سے، کوئی حرج نہیں۔ فون کیا، میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے، میری بیٹی کے لیے، بولو کل کی بات ہے، فلاں ملک سے رشتہ آیا۔ کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا، پہلے خود نکالا، 10 دفعہ کیا، کبھی کالا آ رہا ہے، کبھی نیلا آ رہا ہے، کبھی پیلا آ رہا ہے، کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں، کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے، میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی۔ کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے، بزرگوں سے استخارہ نکلوایا، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، شادی کر لیں، چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے۔ پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے، بزرگ سے، عالم سے استخارہ نکلوایا، بزرگ سے، انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے، تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم بہت کنفیوز ہو گئے۔ میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے دوستوں سے، قریب کے لوگوں سے معلومات لی؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا، وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے، باہر ملک میں، لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے، نیک لڑکا ہے، کھاتا پیتی فیملی ہے، جمعے کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، بندہ ٹھیک۔ میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے، اتنی انکوائری کر لی آپ؟ کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے، فلاں بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا سارے گدھے ہیں۔ اب وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا۔ دیکھو کسی کی عقیدت، جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کی عقیدت، جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے، فراڈی، تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے، اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے۔ تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے۔ میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا، ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا، فوراً ہاں کرتا، دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے۔ رشتے آج کل کتنے مشکل ہے یار، ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا، ہم کوئی لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے، یہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا، اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا، وہ بعد میں پتا چلتا ہے۔ میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں، اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے، باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا، تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے، میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے دین اخلاق، میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں، خالی اخلاق نہیں ہوتے، تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی؟ انہوں نے کہا سب سیٹ ہے، روکے کرو۔ نہیں میرے بھی کالا آیا تھا، اس کے بھی نیلا آیا، اس کا بھی پیلا آیا، اس کا بھی گلابی۔ میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ لی۔ میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے آپ کو پتا ہے سارے کیا ہیں، بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا گدھے ہیں یہ۔ کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے، دونوں کی باتیں سیم۔ میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے۔
وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا بیچاری, غیر اختیاری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے, نہ مولوی تھے, نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو, عاملوں نے, جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں, کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھینچو ڈھینچو ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے؟ سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے. جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا, دعا تو قبول ہوتی ہے نا, نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں, کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ سے. یہ جس نبی نے استخارے کا کہا, اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے. اپنی بیٹی ہوتی, میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا. کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا, صحیح ہے نا, باہر ہے بندہ, اسٹیبل ہے. کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں. یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں, بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بیچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے, وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے, لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی. وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل ترو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا, یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا, رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا, سوئیاں نکلنا, یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگر نے جو لاٹھیاں ڈالی تو مسمرزم کیا, سامنے والے کو دماغوں کو کیپچر کیا, جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی. جب یہ عامل لوگ مٹکے توڑتے ہیں, اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا. کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی, یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا, ایک عامل گیا گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جن نہیں سونگ رہے ہوتے ہیں, یہ جن بھی نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے. ایک مٹکا اس عامل نے یہی کیا, گیا ان کا گھر سونگا, دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. اور بولا کیا علاج ہوگا, اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے سڑے ہوئے نا, اس میں سوئیاں ہوئی ہیں, جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی. پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا, یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا ہوا تھا. جب میں اشارہ کروں نا, چاروں نے ایک اس ٹائم پہ مٹکا پھینکنا ہے, یہ 4 مٹکے پھینکنے. دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں پتلے. اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں. یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ان عاملوں کو رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سنگواتے ہو. 2 جولائی 2025. ٹائم میرے پاس بہت ہی تھوڑا بچا ہے. 8:48 پہ مغرب کی اذان ہے. اتنی دیر میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. اتنی دیر تو میں اسٹارٹنگ میں لے لیتا ہوں, بیان اسٹارٹ ہوتا ہے اتنی دیر. خیر کوشش کرتا ہوں کم وقت میں بات کو سمیٹنے کی. کینیڈا میرا 3را ٹرپ ہے, لیکن مونٹریال میں پہلا ٹرپ ہے, اور آپ لوگوں سے میری فرسٹ ٹائم الیک سلیک ہو رہی ہے. کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں, یہ بہت اہم سوال ہے. مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں, کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ, کیا ضرورت ہے آپ کو آ کے ہم میں بیان کرنے کی؟ کوئی کمرشل دورہ ہے؟ نہیں بھائی, میرا کوئی کمرشل دورہ نہیں ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میرے جتنے دنیا بھر میں ٹرپ ہوتے ہیں وہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں. پھوکٹ کا لفظ کراچی والے سمجھتے ہیں, عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ صرف فری ہی سمجھیں. آپ ماشاءاللہ کہاں سے ہیں؟ کراچی میں. ویری گڈ. پھر آپ فری پھوکٹ سمجھتے ہوں گے. تو کوئی کمرشل دورے نہیں ہوتے کہ کوئی سورس آف انکم ہوئی ہے, فری کے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات غور سے سنیں, سمجھیں. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے نا, سب نے یہ کہا
قل ما اسألکم علیہ من اجر، ہم اس دعوت پر تم سے کچھ معاوضہ نہیں لیتے. کچھ معاوضہ نہیں تھا، پیغمبروں کی دعوت کا کوئی معاوضہ نہیں تھا. پیغمبر یہ بات کیوں کہتے تھے؟ تاکہ سامنے والوں کو یقین آ جائے یہ پیغمبر صرف اللہ کا پیغام اللہ کے حکم پہ ڈیلیور کر رہے ہیں، پبلک تک پہنچا رہے ہیں. لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اس ذات کی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے تاکہ لوگ اس بات کو ویلیو دیں. دیکھیں انسان کی بات کو زیادہ ویلیو نہیں دیتا، کیونکہ ہر انسان کی بات میں غلطی کا بہرحال امکان ہے. رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوں کریں گے، یوں کریں گے، میں سمجھوں گا آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، پروگرام آ رہا ہوتا ہے نا، لوگ تھوڑی سر ہلا رہے ہوتے ہیں. تو پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانا بھی بہت برا تھا. ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب. قرآن کہتا ہے پچھلی امتوں پہ جتنے بھی عذاب آئے وہ عذاب اس لیے آئے، جن پہ بھی عذاب آئے، ایک تو قدرتی حادثہ ہوتا ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پانی میں کوئی بھی غرق ہو سکتا ہے، بھائی نیک لوگ بھی غرق ہو جاتے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے. ابھی سوات کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، کچھ فیملی کے کچھ لوگ تھے بیچارے، سب کے سب پانی میں ڈوب گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. بہت ہی برا واقعہ ہوا، دیکھ کے انسان کا دل ہل جاتا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے لوگ تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو یہ تو قدرتی واقعات ہوتے ہیں. لیکن فرعون جو پانی میں غرق ہوا، کیا یہ قدرتی حادثہ تھا؟ آپ لوگ کی میں توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ قدرتی حادثہ تھا؟ نہیں بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے فرعون کو عذاب تھا. پانی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، حضرت موسیٰ اور آپ پہ ایمان والے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون بیچ میں آیا اللہ نے دریا کے پانی کے دونوں حصوں کو ملا دیا. تو کیا وجہ ہے فرعون پہ یہ عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا. کس کی دعوت کو ٹھکرایا؟ بولو بھائی، موسیٰ علیہ السلام کی. کس بیس پہ ٹھکرایا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ قوت اور طاقت ہے؟ دو چیزوں سے آج انسان کی ویلیو لگائی جاتی ہے. پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس پاور کتنی ہے. دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو کوئی ویلیو رہتی ہے آدمی کی؟ بولو بھائی، آپ کے ہاں رشتے کا پیغام لے کر آیا آپ کی بچی کے لیے کوئی، کرتے کیا ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا جی، باتیں کرتا ہوں. آپ سمجھیں گے چلو پھر کوئی وزیر ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی کیا ہو، یہ وزیر ہو، تو کوئی عہدہ ہو اس کے پاس، تو یہ بھی چلو بات ہے، کوئی عہدہ تو ہے، منصب تو ہے، پاور تو ہے، طاقت تو ہے، کرتا نہیں ہے. بہت کچھ کروا تو سکتا ہے نا طاقت کے زور سے. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی وزارت ہے؟ نہیں، بھی وہ بھی نہیں ہے. علاقے کا ناظم بھی نہیں ہوں، میئر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں. تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو رہے گی؟ بولو کہ نکلو بھائی یہاں سے. انسان کی جو قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ منصب، عہدہ کیا ہے اس کے پاس، پاور کتنی ہے، یا روکھڑا. اب روکھڑا بھی پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. پیسے کو پیار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا. پیسے کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا. روکھڑا کتنا ہے؟ تو فرعون کے پاس بھی کسی کو جانچنے کا، ناپنے کا یہی پیمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی کہ ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، اس اللہ کی مان کے چلو، تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو کیا طعنہ دیا کہ آپ کے پاس نہ تو منصب ہے اور نہ ہی پیسہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کو، پیغام کو ٹھکرانے کا انجام بہت بھیانک ہوا. فرعون اپنے تمام درباریوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ پانی میں غرق. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ پانی میں ہم نے غرق کیا، لیکن النار گیا کس میں؟ آگ میں. یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ کہتے ہیں اس آگ میں فرعون کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. بھیجا پانی میں جا رہا ہے، جلایا کس میں جا رہا ہے؟ آگ میں. آگ اور پانی کا اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ برزخ کی آگ ہے، وہ اس دنیا کی آگ بولو نہیں ہے. جب مر جاتے ہیں نا، ایک برزخ کی دنیا، ایک برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے. زندگی وہ الگ ہے، جیسے خواب کی زندگی الگ اور جاگتی زندگی
الگ. آپ لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ, منجی پہ, جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں, منجی, جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے آپ کو. بیڈ میں اور منجی میں یہی فرق ہے. دیکھو کمارا آدمی اور شادی شدہ میں فرق کیا ہے. میں ہر ایک کو نا اس کے حساب سے تسلی دیتا ہوں. جو بھی جس غم میں مبتلا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اسی غم میں اس کو تسلی دوں. جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا وہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی نہیں ہے. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ تم بیڈ پہ دونوں طرف سے اتر سکتے ہو. کیا خیال ہے؟ شادی شدہ ایک سائڈ سے اترے گا تو ادھر سے بھی اتر سکتے ہو اور ادھر سے. تو غریب آدمی جو بیڈ پہ نہیں سو سکتا, جو بستر پہ نہیں, بیڈ نہیں ہے, وہ بیچارہ منجی پہ سوتا ہے. تو ایسا غریب جب میرے پاس آتا ہے کہ لوگ بولٹی فوم کے گدوں پہ سو رہے ہیں اور میں منجی پہ, تم زیادہ خوش ہو بھائی, کیونکہ تمہیں نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہے. بیڈ پہ صرف دونوں سائڈوں سے ہوا لگتی ہے, نیچے سے ہوا نہیں لگتی. تو اب آپ منجی پہ سو رہے ہو غربت میں, خواب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گھوم رہا ہوں اور گدے پہ سو رہا ہوں. پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اٹھے اور آپ نے کہا یار یہ کیا, میں تو سو رہا تھا, اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا ایئر کنڈیشن روم میں اور بڑی بہاریں تھی اور بہت کچھ تھا. کہنے والا کہے گا بھائی تو چارپائی پہ سو رہا ہے, گرمی میں سو رہا ہے, مچھر تیرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو جواب میں وہ کیا کہے گا, بھائی وہ عالم خواب تھا. وہ کون سا عالم تھا؟ وہ خواب کا جہان تھا. خواب میں اور اس دنیا کی کنڈیشن میں فرق ہو سکتا ہے. ہم بہترین گدے پہ سو رہے ہوتے ہیں, ڈرانا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں, خوبصورت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں برزخ کی زندگی کو عالم خواب سے تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جب تم سوتے ہو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی روح قبض ہوتی ہے اور اس روح پر کچھ احوال گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری موت ہوتی ہے اس وقت بھی تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. تو جیسے سوتے میں ہماری روح قبض ہوتی ہے اور ہم وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے, ایسے ہی قرآن کہتا ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تمہاری باڈی کو موت آتی ہے, تمہاری روح پہ موت, جملہ سینٹینس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, تمہاری روح کو موت نہیں آتی ہے. اب ہو سکتا ہے سائنسدان لوگ بولنے نہیں ایکچولی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بھائی صاحب آپ نے مر کے دیکھا ہے؟ سائنس نام ہے مشاہدے کا. جس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی تو اختیار کی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. میں بار بار ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, تبھی تو آپ کینیڈا مونٹریال پہنچے. خوب سمجھ لیں, اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے, عقل کے خلاف نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف باتیں کرتا ہے تو یہ اس مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہے, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے اوپر کی ہیں, بالا تر ہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر میں اس ٹاپک کو نہ بھول جاؤں, اس طرف آتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو آپ سے کوئی پوچھے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, آپ فوراً کیا جواب دو گے؟ 4. اگر کوئی مذہب کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو وہ مذہب غلط ہوگا, اس مذہب کو فوراً چھوڑ دو. یہ آپ کو الٹی باتیں بتا رہے ہیں جو عقل کے بالکل کیا ہے, خلاف, عقل کے خلاف. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ 2 + 2 = 4. 4 بیویاں نہیں, یعنی ویسے ہی 4 ویسے ہی 4. 4 کی طرف آپ نہ جائیں. وہ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں اصل میں. اتنا یہ بیان لوگوں نے سن لیا ہے نا کہ اب لوگ مجھے خود بول رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک پہ کیوں نہیں بات کی آپ نے. بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے, تو کہتا ہے 4 روٹیاں. اس سے روٹی کا تھوڑی پوچھا تھا. تو خیر 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. کوئی مذہب اگر یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, اس کا مطلب وہ مذہب کیا ہے؟ غلط. مذہب غلط ہے. وہ برحق پیغمبر نہیں ہو سکتے جو عقل کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ ہر ایک کی عقل میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے 226 کو 356 سے ضرب دیے کہ 4 سے ڈیوائڈ کر کے پھر اس کو ضرب دیا جائے, ملٹیپلائی کیا جائے 348 سے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ کیا ہو جاؤ گے؟ خاموش. اب بولو گے بھائی کیلکولیٹر لے کر آؤ یا کسی ماہر ریاضی دان کو لے کر آؤ تو میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. ایسے میں نہیں کہہ سکتا. اب اس میں کوئی بھی آنسر دیا جائے, کوئی شخص کہے جی اس کا یہ جواب ہے, تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے بولو غلط. کیونکہ ایک نارمل آدمی کی عقل سے یہ جواب خلاف نہیں ہے,
بلکہ عقل سے ادھر میری طرف توجہ. اب تھوڑا سا جو ہے نا یہ کائنڈلی پلیز بیٹھ جائیں. تو اب یہ چیز عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. جب عقل سے اوپر کی چیز ہوگی جس کو کہتے ہیں عقل سے بالاتر، جو چیز بھی عقل سے بالاتر ہوتی ہے نا، اگر کسی قابل اعتماد آدمی نے آپ کو وہ خبر دی ہو تو آپ مانو گے، قابل اعتماد نے خبر نہیں دی تو آپ نہیں مانو گے. اب کوئی ریاضی دان کہہ دے وہاں بیٹھا ہوا ہو یا کیلکولیٹر سے اس نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا آپ کو کہ 256 کو 358 سے ضرب دے کے اس سے ڈیوائڈ کر کے اس سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ جواب آتا ہے. اگر وہ سچا آدمی ہے، ریاضی میں میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ آدمی ہے، آپ اس کو نہیں جھٹلاؤ گے، آپ بولو گے آپ صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ آپ قابل اعتماد ہو. تو خوب سمجھ لیں مرنے کے بعد ہم پر کیا احوال گزرتے ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یہ عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، عقل سے خلاف نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ موت کے بعد تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. اچھے اعمال کیے ہو تو اچھی کنڈیشن میں ہوگے، برے اعمال کیے ہیں تو بری کنڈیشن میں ہوں گے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا، آپ کا سچا ہونا دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کی اس خبر کا انکار کرنا یہ ظلم ہوگا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی نبوت پر اتنے دلائل قائم کر دی ہیں، اتنے دلائل قائم کر دی ہیں کہ ان پیغمبروں کے انکار پر پھر اللہ نے سزا رکھی ہے. کیوں نہیں مانا تم نے؟